چال باز ڈرامے میں آئزہ ایک بار پھر بچ تو گئی ہے، لیکن اب زیادہ عرصے تک اس کی چالیں چلنے والی نہیں اور بہت بری طرح سے پھنسنے والی ہے، کیونکہ شایان بہت جلد آئزہ کا اصل چہرہ اسد اور باقی سب گھر والوں کے سامنے بے نقاب کرنے والا ہے۔ شایان جو آئزہ کو بار بار میسیجز کالز کر رہا ہے اور اسے ملنے کے لیے بلا رہا ہے، تو یہ سب شایان کی چال ہے۔ جب آئزہ شایان سے ملنے کے لیے پہنچے گی تو شایان اپنی اور آئزہ کی تمام باتیں ریکارڈ کر لے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس جگہ پہ آئزہ شایان سے ملنے آئے، شایان اسد کو لوکیشن شیئر کروا کے کہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں لگائی گئی آگ اور سکون برباد کرنے کے پیچھے اصل انسان کون ہے، تو ابھی اسی وقت اس لوکیشن پر پہنچ جاؤ۔ اور جب اسد خود اپنی آنکھوں سے آئزہ کو شایان سے باتیں کرتے اور کانوں سے اس کی باتیں سن لے گا، تو پھر آئزہ کے پاس بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ فی الحال تو روحان چونکہ عنایا کو طلاق دینے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے، اور جب سے اپنے چاچو سے مل کے گیا ہے اور چاچو نے بھی یہی کہا ہے کہ ہاں اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو چھوڑ دیتا ایسی لڑکی کو۔ اگرچہ روحان کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، اسے اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، کیونکہ جو بھی ہے وہ عنایا کو سچ میں چاہتا تھا، لیکن عنایا کے پاسٹ کے بارے میں جاننے کے بعد وہ کبھی بھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عنایا خود کو بہت ہی ہیلپ لیس فیل کرتی ہے کہ جب اس کا باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ روحان عنایا کو طلاق دے دے، تو اب عنایا کس سے مدد مانگے؟ اپنی ماں کو بھی جان چکی ہے کہ وہ وہی کرے گی جو آئزہ اسے کرنے کا کہے گی، اور آئزہ تو کسی کی سکی ہے ہی نہیں۔ ایسے میں عنایا کو ایشل کا خیال آتا ہے، اور وہ ایشل سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتی ہے کہ ایشل بھابی میرا گھر اجڑنے سے بچا لیں، میں روحان کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ روحان نے ہر طرف سے مجھے بلاک کر رکھا ہے، میری بات نہیں سن رہا، آپ اسے جا کے بتائیں نا کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تو ایشل کہتی ہے کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے عنایا کہ میں تمہاری پھر سے مدد کروں گی؟ پہلے بھی جو تمہاری مدد کی، تمہارا ساتھ دیا، اس کا خمیازہ تو میں ابھی تک بھگت رہی ہوں، کیونکہ عاشر کو تو یہی لگتا ہے کہ تمہارے اور شایان کے نکاح کے بارے میں میں نے جان بوجھ کے اسے لا علم رکھا، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ جو کچھ تم نے کہا تھا اس کی وجہ سے میرا اور عاشر کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا تھا، اور ویسے تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے جس کے بدلے میں تمہارا اور روحان کا رشتہ ٹوٹنے سے بچاؤں؟ تو عنایا کے دل کی بات اس کی زبان پہ آ ہی جاتی ہے کہ ایشل بھابی، آپ کے خون میں بدلہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں آج اپنی بڑی بہن کی بجائے آپ سے مدد مانگ رہی ہوں۔ یہ سن کے ایشل کا دل پگھل جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ روحان کا دل عاشر کی طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ روحان کو تو یہی لگتا ہے کہ چونکہ عاشر بھائی نے میری اور عنایا کی شادی کروائی تھی، اس کا مطلب کہ وہ عنایا کے پاسٹ کے بارے میں سب جانتے تھے اور جانتے بوجھتے اپنے بھائی کو اس دلدل میں پھینک دیا۔ تبھی ایشل روحان کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ روحان، تم نے اگر ناراض ہونا ہے تو مجھ سے ہو، کیونکہ سارا قصور میرا ہے۔ میں نے عاشر کو کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ عنایا اور شایان کا نکاح ہوا ہے، اور عاشر میرے ساتھ اسی وجہ سے ناراض ہیں کہ اگر میں انہیں یہ سچائی بتا دیتی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اس شادی سے بچا لیتے۔ روحان تو جب یہ سنتا ہے انتہائی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے تو عاشر بھائی کو پتہ نہیں غصے میں کیا کچھ نہیں سنا دیا، اور وہ چپ چاپ سنتے رہے اور پھر بھی میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ اب روحان کا دل جب نرم پڑتا ہے تو ایشل اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے کہ روحان، میں تو تمہیں کہوں گی کہ تمہیں عنایا کو بھی ایک بار اپنی صفائی میں کچھ بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں عنایا تم سے بے حد محبت کرتی ہے، اگر تم نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر بھی لیا ہے تو کم سے کم اس کی بات تو سن لینی چاہیے۔ اب چونکہ روحان نے عنایا کے نمبر تو بلاک کر رکھے تھے اور اس کا ان بلاک کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، تو عنایا اپنے باپ کے پاس جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ بابا، آپ نے تو مجھے معاف نہیں کیا اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، روحان سے کہہ دیا نا کہ اس رشتے کو ختم کر دو، آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ بابا، میں روحان کے بغیر جینا نہیں چاہتی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے اور روحان کے اس رشتے کو بچا لیں تو میں زندگی میں کبھی روحان کے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔
انایا کے فادر، جو آج تک تو انایا کے خلاف سوچتے تھے، انایا کی آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں سچائی دیکھ کے سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہی شاید میری بیٹی بدل چکی ہے۔ ایسے میں انایا کہتی ہے کہ بابا، کیا میں آپ کے فون سے روحان کو کال کر سکتی ہوں؟ کیونکہ میرا نمبر تو اس نے بلاک کر دیا ہے، گھر کے نمبر سے بھی کال کروں تو شاید وہ اٹینڈ نہ کرے۔ ہاں، البتہ آپ کی جس طرح سے وہ عزت کرتا ہے، آپ کی کال ضرور اٹینڈ کرے گا۔ تو انایا کے فادر اجازت دے دیتے ہیں، اور جب انایا اپنے باپ کے نمبر سے روحان کو کال کرتی ہے تو روحان فوراً کال اٹینڈ کرتا ہے۔ انایا روتے ہوئے کہتی ہے کہ روحان، یہ میں ہوں، پلیز خدا کے لیے میری ایک دفعہ بات سن لینا، فون بند نہ کرنا۔ اب چونکہ ایشل نے بھی روحان سے کہا تھا کہ تمہیں ایک دفعہ تو انایا کو صفائی کا موقع دینا چاہیے، بھلے اس کے بعد تم چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو، جس پہ انایا کہتی ہے کہ روحان، میں تم سے سچ میں محبت کرتی ہوں اور میں تم سے یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اور پھر روحان کو اس کے وعدے یاد دلاتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہو گے، مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوگی تو تم معاف کر دو گے۔ تم تو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، وہ سب وعدے اور دعوے کہاں گئے؟ کیا تم اتنی جلدی سب بھول گئے؟ جس پہ روحان کہتا ہے کہ وہ وعدے اور دعوے میں اپنی بیوی سے کرتا تھا، کسی اور کی بیوی سے نہیں، اور فون بند کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہوگا یہی کہ جب شایان آئزہ کا اصل چہرہ اسد اور باقی سب گھر والوں کے سامنے لائے گا اور بتائے گا کہ یہ سارا کھیل تو کھیلا ہی آئزہ نے تھا، اور میں نے جو انایا سے نکاح کیا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ سب بھی میں نے آئزہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، تو یوں اسد کو پتہ چل جائے گا، وہ جو اپنی بیوی پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا ہے، یہ عورت تو اعتبار کے قابل ہی نہیں۔ اور پھر جب گتھیوں سے گتھیاں سلجھیں گی تو انایا ہو سکتا ہے کہ سب گھر والوں کو یہ بھی بتا دے کہ تایا ابو کو ہارٹ اٹیک بھی یہی سچائی جاننے کے بعد ہوا تھا، اور پھر کس طرح آئزہ نے تایا ابو کو کتنی دیر تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے نہیں گئی تھی تاکہ ان کی ڈیتھ ہو جائے اور آئزہ بھابی کا اصل چہرہ اسد بھائی کے سامنے نہ آئے۔ اب جب اسد یہ سب سنے گا تو یقیناً وہ آئزہ جیسی عورت کو کبھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرے گا، تو آئزہ جو سب کی زندگیاں برباد کر رہی تھی صرف اپنا گھر بچانے کے لیے، ڈرامے کے اینڈ پہ صرف اسی کا گھر برباد ہوگا۔ روحان انایا کو اور عاشر ایشل کو معاف کر دے گا۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے آئزہ جیسی عورتوں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے؟ ویسے انایا جو اب بہت معصوم بن رہی ہے، بہرحال شایان سے جب اس نے افیئر چلایا تھا تو اس کے پیرنٹس نے اسے کتنا روکا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے پیرنٹس کی ایک نہیں سنی تھی اور شایان کے ساتھ ملنے پہنچ گئی تھی، تو کچھ نہ کچھ سزا تو بہرحال انایا کی بھی بنتی ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں اس ڈرامے کا سب سے بڑا ولن کون ہے، آئزہ یا شایان؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔